नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। बात मैं अपनी शुरू करूँगा एक सवाल से। सवाल यह है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया या रहमतुल मुस्लिमीन बनाया? अपने ज़हन पर ज़ोर डालें और पूछें कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दुनिया के लिए नबी बनाकर आए हैं या सिर्फ मुसलमानों के लिए? अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ लोगों, जो मैसेज अल्लाह ने मुझे दिया था मैंने तुम तक पहुंचा दिया, अब तुम उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं है। इस बात से समझ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। जिस कामों को लेकर मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशखबरी देता है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ऐ लोगों, तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो बुराई से रोके और भलाई का हुक्म दे। यह बात कुरान में अल्लाह ताला ने आपको मॉनिटर के तौर पर दिया कि अब आगे जो आपको काम करना है वो ये वाला करना है। आप लोगों के लिए नफ़ा और नुकसान का बाइस बनेंगे। अगर आप अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप खुद भी फ़ायदे में रहेंगे और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब बात आती है भारत में जब बंटवारा हुआ, इस बंटवारे को लेकर के मैं बात आपसे रखूँगा कि कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान एक देश बना वहाँ चले गए और कुछ लोग भारत में रह गए। हालांकि भारत में रहने वालों के दिल में ये ख्वाहिश थी, ये उम्मीद थी कि अब यहाँ पर हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, और जो लोग पाकिस्तान चले गए वो एक बहुत तकलीफ़ दुख भरी ज़िंदगी अपना गुजारेंगे। लेकिन किसी ने कहा है कि जो लोग हिजरत नहीं करते या तो उनका दीन बदल जाता है या तो वह मुर्तद हो जाते हैं। अगर आपको मुर्तद नहीं होना था तो वह काम आपको करना था जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। क्या? तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम इल्ला नाबुदु इल्लल्लाह। यह कुरान की आयत जब मक्का में उतरी थी तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा था कि ऐ मोहम्मद, तुम दावत दो उन लोगों को जो तुम में और उनमें एक सा है। तालो इला कलिमतिन, आओ उस बात की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हम में और तुम में एक सा है, इल्ला नाबुदु इल्लल्लाह, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। फिर हम आते हैं यहाँ भारत में और आपसे सवाल करते हैं कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए और जिसको अल्लाह ताला ने मॉनिटर की तरह इस उम्मत में मुंतखब किया था कि अब से जो है आप लोगों को अल्लाह की किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहुँचाएंगे, तो जो लोग ये समझते थे कि मैं भारत में रह करके बहुत आसान ज़िंदगी गुजारूंगा, उनके लिए बहुत कठिन हो। कठिन इस तरह से कि अल्लाह ताला कहता है कि जो कौम जिसको मैंने अपना काम दिया था अगर वो नहीं करती है तो मैं उसे फ्यूज़ बल्ब की तरह उठाकर फेंक देता हूँ और दूसरी कौम को उस काम पर फाइज कर देता हूँ। मुसलमानों के लिए यहाँ भारत में रहने के साथ
ایک کام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، کیا؟ کہ تمہیں لوگوں کے پاس اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اسے ان کا انسٹیٹیوٹ یعنی ان کا بات آپ کو سارے دنیا کے لوگوں سے بتانا ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں سے۔ جیسے نبی آتا ہے اور اللہ کا پیغام عام کرتا ہے، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا نصرانی، کیا مجوسی، سب کے ساتھ ایک سا اس کا پیغام رہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اسی طرح بھارت میں مسلمانوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دے رکھا تھا کہ اگر تم یہاں رہ رہے ہو تو اب میں تمہارے ذمے یہ کام دیتا ہوں کہ بھارت میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے پاس تمہیں اللہ کا کلام لے جا کر کے پہنچانا ہے۔ تمہیں پہنچانے کا ذمہ ہے، وہ ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں مانیں گے، اس سے تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پوچھ گچھ اتنی ہوگی کہ تم نے اللہ کا کلام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا۔ بھارت میں آج رہنا اتنا کٹھن ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے کلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں کے پاس نہیں پہنچایا۔ آپ اس منصب سے ہٹ گئے ہیں جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز کیا تھا، جو کام آپ کو سونپا تھا اس کام سے آپ ہٹ گئے۔ حالانکہ وقت کے جو بھی عالم ہیں، جو بھی مولانا ہیں، ان کو اس آیت پر غور کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن کی آیت کل مکہ میں اتارا تھا، آج بھارت میں اس کو کیسے عمل میں لایا جائے گا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اس بات کی طرف جو تمہاری کتابوں میں، ہماری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ نا تست پرتما استی، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی کوئی پرتما نہیں۔ ایک کو اہم دوتیو ناستک، ایک ایشور کو چھوڑ کر کے آپ کسی کو بھی اگر اپنا آرادھیہ بناتے ہیں، اپنا پوجیہ بناتے ہیں، ایشور اسے قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم خوب اچھی طرح سے وید کا ادھین کرتے، گیتا کا ادھین کرتے، رامائن کا ادھین کرتے، اور جو کلمات اللہ کی کتاب سے ملتی ہے وہ کلمات ہم انہیں دکھاتے اور کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ کل آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ مسلمان جو ہیں کچھ کاموں کو لے کر کے آگے تو بڑھیں، جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ بات صرف مسلمانوں میں انہوں نے عام کی، اور جو اصل کام تھا اس سے آج سارے بھارت کے مسلمانوں نے اپنا مخ موڑ لیا ہے، جس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں سے اللہ سخت ناراض ہے۔ اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے قرآن میں ایک سورہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سورہ یونس کا نام دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یونس کے لوگ، یونس کے قوم والوں نے جب اپنے نبی کو جھٹلایا، نبی انہیں بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ انہوں نے بتایا تھا اس دن تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ حالانکہ وہاں کے لوگوں نے جب یہ ماحول دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ وہ عذاب آنے سے پہلے سارے قوم نے سجدے میں گر کر اور اللہ سے مغفرت مانگی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اور واقعی اللہ غفور الرحیم تھا، اس پوری کی پوری قوم کو معاف کر۔ یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ صرف اس لیے لے کر کے آیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس نے بھی جتنے لوگ ہیں
اللہ کو ماننے والے وہ سب ایک ساتھ سجدے میں گر کر کے وہ کہیں کہ اے اللہ ہم آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف بڑھتے ہیں، تیری طرف لپکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بے شک اللہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کی طرف لپ کے سجدے میں گرے اور ان سے معافی مانگ لیں اور لوٹے قرآن کی طرف، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اس قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت لینے کی کوشش کی لازماً میں گمراہ کروں گا۔ تو وہ آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ اے بھارت کے مسلمانوں، اپنے آپ کو اس اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو جیسے یونس کی قوم نے کیا تھا۔ وہاں بھی اللہ غفور الرحیم تھا، یہاں بھی تم اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے، ورنہ وہ عزیز الانتقام بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ وہ عدل بھی کرتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے، وہ ظالموں کے ظلم سے لوگوں کو آزاد بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔